آج ہم ایک بہت گہرے اور پیچیدہ رشتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چین اور پاکستان کا تعلق۔ ہمارے پاس اینڈریو اسمال کی مشہور کتاب دی چائنا پاکستان ایکسس کا اردو ورژن ہے، اور ہمارا مقصد اس کتاب کی مدد سے اس تعلق کے ان پہلوؤں کو کھنگالنا ہے جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی، خاص طور پر فوجی اور جوہری معاملات جنہوں نے اس رشتے کو اصل شکل دی ہے۔ اور اس کتاب میں ایک ایسا جملہ ہے جو اس پورے تعلق کو ایک نئی روشنی میں دکھا دیتا ہے۔ چین کے ایک سینئر جنرل نے ایک بار کہا تھا، پاکستان چین کا اسرائیل ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی وزنی جملہ ہے، چین کا اسرائیل۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی عام دوستی یا اتحادی ہونے سے کہیں آگے کی بات لگتی ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی رسمی معاہدہ نہیں، بلکہ ایک ایسی گہری، خفیہ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو شاید کاغذ پر لکھے کسی بھی معاہدے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو مشترکہ دشمنی پر بنا، سرد جنگ کی آگ میں تپ کر کندن ہوا، اور جس کے مرکز میں ایٹم بم جیسے راز دفن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کتاب کے مطابق اس رشتے کی بنیاد بھارت کے ساتھ دشمنی پر رکھی گئی۔ پھر چین نے پاکستان کو ایٹم بم بنانے میں وہ مدد دی جو شاید تاریخ میں کسی ملک نے دوسرے کو نہیں دی، اور آج یہ تعلق سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے، جہاں پاکستان چین کے عالمی طاقت بننے کے منصوبے میں ایک اہم مہرہ ہے۔ جی، لیکن یہ دوستی ہمیشہ سے اتنی گہری نہیں تھی۔ اس کتاب کے مطابق اسے وقت اور حالات نے، خاص طور پر 3 بڑی جنگوں نے بنایا اور پرکھا ہے۔ تو پھر کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ رشتہ مضبوط ہونا شروع ہوا۔ 1962 کی چین بھارت جنگ۔ اس وقت تو پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا، تو اس جنگ نے سب کچھ کیسے بدل دیا؟ دیکھیں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ 1962 سے پہلے پاکستان کا سرکاری موقف یہی تھا کہ یہ چین اور بھارت کا آپسی سرحدی تنازع ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن جیسے ہی جنگ میں بھارت کو شکست ہوئی، پاکستان نے فوراً موقع کو پہچانا، اور حیرت انگیز طور پر جنگ کے فوراً بعد دونوں ملکوں نے ایک سرحدی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اس معاہدے کی شرائط پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند تھی، ہے نا؟ بہت زیادہ فائدہ مند۔ پاکستان کو شکسگام وادی میں تقریباً 2000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ملا، لیکن یہ صرف زمین کا سودا نہیں تھا۔ اس معاہدے نے پہلی بار دنیا کو یہ سگنل دیا کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور اسی نے مستقبل میں کراکرم ہائی وے جیسے عظیم الشان منصوبے کی بنیاد رکھی۔ جو آج بھی اس تعلق کی ایک علامت ہے۔ جی، یعنی 1962 کی جنگ نے دروازہ کھولا، لیکن اصل دوستی کا امتحان تو 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہر موسم کا دوست کا لقب چین کو اسی جنگ کے بعد ملا۔ جی، کیونکہ جب امریکہ نے عین جنگ کے دوران پاکستان پر پابندیاں لگا کر فوجی امداد روک دی، تو چین وہ واحد بڑی طاقت تھی جو کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے صرف اخلاقی اور سفارتی حمایت نہیں کی، بلکہ سکم بارڈر پر بھارت کو کھلی دھمکیاں دیں۔ اچھا، دھمکیاں دیں؟ جی، کہ اگر پاکستان پر دباؤ بڑھایا تو بھارت کو شمالی سرحد پر نتائج بھگتنے ہوں گے، اور ساتھ ہی ہتھیاروں کی فراہمی کے معاہدے بھی کیے۔ اسی جنگ سے جڑا ایوب خان کے خفیہ دورہ بیجنگ کا قصہ بھی تو کمال کا ہے۔ کتاب میں اس کی تفصیلات بہت دلچسپ ہیں۔ وہ ایک تاریخی موڑ تھا۔ سپٹمبر 1965 میں ایوب خان خفیہ طور پر بیجنگ پہنچے۔ وہ ایک روایتی جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں چینی حمایت کی امید تھی، لیکن وہاں ماؤ زے تنگ اور دیگر چینی قیادت نے انہیں ایک ایسا مشورہ دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فوج لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں اور گوریلا جنگ لڑیں۔ کیا ایک پروفیشنل آرمی جنرل کو یہ مشورہ دیا کہ گوریلا جنگ لڑے؟ بالکل یہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ روایتی جنگ چھوڑیں، لمبی عوامی جنگ لڑیں، دشمن کو تھکا دیں، اپنی پوری قوم کو اس جنگ میں جھونک دیں۔ ایوب خان، جو برطانوی سینڈرسٹ اکیڈمی کے تربیت یافتہ جنرل تھے، یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ یہ ان کی فوجی سوچ سے بالکل باہر کی بات تھی۔ میں تصور کر سکتی ہوں۔ کتاب کے مطابق وہ اتنا گھبرائے کہ واپس آ کر انہوں نے فوراً جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعے سے دونوں ملکوں کی فوجی سوچ کا بنیادی فرق واضح ہوتا ہے۔ تو 1965 نے دوستی کو عوامی سطح پر مقبول کر دیا، لیکن 1971 کی جنگ نے تو اس دوستی کی حدیں بھی دکھا دی۔ پاکستان کو امید تھی کہ چین براہ راست مداخلت کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جی، 1971 ایک حقیقت پسندانہ امتحان تھا۔ پاکستان کو شدید دھچکا لگا جب چین نے اپنی فوجیں نہیں بھیجیں، لیکن اس کی ٹھوس وجوہات تھیں۔
چین اس وقت اپنے شدید اندرونی بحران سے گزر رہا تھا، جسے لن بیاؤ کا واقعہ کہتے ہیں۔ دوسرا، شمال میں سوویت یونین کا خطرہ تھا جو بھارت کا اتحادی تھا۔ اور تیسری اور اہم بات، چینی قیادت مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کے کریک ڈاؤن سے بالکل خوش نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی آنکھیں بند کر کے کی جانے والی دوستی نہیں ہے۔ چین کے اپنے قومی مفادات اور اپنی ریڈ لائنز ہیں جو وہ کبھی کراس نہیں کرتا۔ بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انہوں نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا۔ انہوں نے پردے کے پیچھے مدد جاری رکھی۔ فوجی اور مالی امداد کی بھاری کھیپیں آتی رہیں، اور جنگ کے بعد چین نے سالوں تک اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کی رکنیت کو ویٹو کیے رکھا۔ اچھا۔ اس نے مستقبل کے لیے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا۔ چینی مدد ہمیشہ عملیت پسند ہوگی، وہ میدان جنگ میں شاید نہ اترے، لیکن اسٹریٹجک مدد کبھی بند نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا پردے کے پیچھے مدد۔ 1971 کے بعد یہ پردے کے پیچھے والی مدد صرف روایتی ہتھیاروں تک محدود نہیں رہی، بلکہ کچھ اس سے بھی بہت بڑا پکڑا تھا، ہے نا؟ یہیں سے کہانی جوہری تعاون کی طرف مڑتی ہے۔ جی ہاں، یہ اس دوستی کا وہ خفیہ مرکز ہے جس نے جنوبی ایشیا کا پورا اسٹریٹجک نقشہ بدل دیا۔ کتاب کا آغاز ہی ایک ایسے ڈرامائی واقعے سے ہوتا ہے جو کسی جاسوسی ناول کا حصہ لگتا ہے۔ 2004 میں امریکی اور برطانوی حکام کو لیبیا میں معمر قذافی کے جوہری پروگرام کی باقیات ملی۔ اور ان باقیات میں 2 عام سے شاپنگ بیگز تھے جن پر اسلام آباد کے ایک درزی گڈ لک فیبرکس کا نام لکھا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ایک درزی کی دکان کے تھیلے میں ایٹم بم کے مکمل بلو پرنٹس، یہ کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ اور جب ان بلو پرنٹس کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک چینی ایٹمی وار ہیڈ کا ڈیزائن تھا، CHIC-4۔ یہ 1960 کی دہائی کا ایک پرانا لیکن بہت مؤثر ڈیزائن تھا، اتنا سادہ کہ کوئی بھی ریاست اسے بنا سکتی تھی۔ یعنی یہ وہ لمحہ تھا جب AQ خان نیٹ ورک اور اس میں چین کے کردار کی گہرائی دنیا پر واضح ہوئی۔ جی، لیکن سوال یہ ہے کہ چین نے پاکستان کی اتنی خطرناک مدد کیوں کی؟ کیا یہ صرف بھارت کو روکنے کے لیے تھا یا اس کے پیچھے چین کا اپنا بھی کوئی مفاد تھا؟ کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں جوہری اجارہ داری نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کو بھی پاکستان کی ضرورت تھی۔ 1960 میں جب سوویت یونین نے چین کی جوہری مدد بند کی تو چین کے پاس یورینیم کو افزودہ کرنے والی مغربی سینٹریفیوج ٹیکنالوجی نہیں تھی، خاص طور پر UF6 گیس بنانے کا طریقہ۔ اچھا، تو یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے یورپ سے حاصل کی اور چین کو فراہم کی۔ بالکل، یہ ایک طرح کا تبادلہ تھا۔ لیکن کتاب میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جو ٹیکنالوجی کے تبادلے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ جی، اور وہ شاید اس پوری کہانی کا سب سے چونکا دینے والا انکشاف ہے۔ کتاب کے مطابق 1982 میں ایک چینی C-130 طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا۔ اس میں کوئی مشینری یا پرزے نہیں تھے، بلکہ 50 کلوگرام ہتھیاروں کے درجے کا افزودہ یورینیم تھا، HEU۔ ایک منٹ، کیا ایک جوہری طاقت نے ایک غیر جوہری ملک کو ہوائی جہاز میں بم بنانے کا تیار مواد بھیج دیا؟ یہ مقدار تو 2 ایٹم بم بنانے کے لیے کافی تھی۔ کیا تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ شاید کبھی نہیں۔ یہ تاریخ میں غالباً واحد مثال ہے کہ ایک ایٹمی طاقت نے دوسری ریاست کو براہ راست بم گریڈ مواد فراہم کیا ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ تعلق کس قدر گہرا اور غیر روایتی تھا۔ یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے۔ یعنی امریکیوں کو، CIA کو اس سب کی خبر نہیں تھی؟ وہ تو اس وقت پاکستان کے بہت قریب تھے۔ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے، انہیں سب کچھ معلوم تھا۔ امریکی انٹیلیجنس نے 80 کی دہائی کے شروع میں ہی AQ خان کے بریف کیس سے دستاویزات حاصل کر لی تھی جن میں بم کا وہی چینی ڈیزائن موجود تھا۔ لیکن اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ترجیح افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دینا تھی۔ اچھا، تو اس بڑی جنگ کے لیے انہیں پاکستان کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر اس جوہری پھیلاؤ سے آنکھیں بند کر لیں۔ جی، انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تو یہ صرف بم تک محدود نہیں رہا ہوگا؟ میزائل ٹیکنالوجی کا کیا وہاں بھی یہی کہانی تھی؟ میزائل ٹیکنالوجی میں تو پاکستان کا انحصار چین پر شاید جوہری پروگرام سے بھی زیادہ تھا۔ چین نے نہ صرف پاکستان کو اپنے جدید M11 اور M9 بیلسٹک میزائل دیے، جو بعد میں پاکستان کے شاہین-1 اور شاہین-2 میزائلوں کی بنیاد بنے، بلکہ انہیں بنانے اور اسمبل کرنے کی پوری فیکٹری اور ٹریننگ بھی فراہم کی۔ اور اس پیچیدہ کھیل میں ایک تیسرا کھلاڑی بھی تھا، سعودی عرب۔ کتاب ان کے کردار کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ اس کہانی کی ایک اور خفیہ تہ ہے۔
1985 میں سعودی عرب نے پاکستان کے ذریعے چین سے خفیہ طور پر درمیانی رینج کے CSS-2 بیلسٹک میزائل خریدے۔ یہ وہ میزائل تھے جو ایٹمی وار ہیڈ لے جا سکتے تھے۔ ہوں کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو بھاری مالی معاونت فراہم کی تھی، اور اس کے بدلے میں ایک خاموش مفاہمت ہے کہ اگر مستقبل میں سعودی عرب کو خاص کر ایران کے مقابلے میں جوہری خطرہ محسوس ہوا تو پاکستان اسے ایک طرح کی جوہری چھتری فراہم کرے گا۔ تو یہ گہرا، خفیہ اور کئی دہائیوں پر محیط اتحاد سرد جنگ کے دور میں تو بہت کارآمد رہا، لیکن جب دنیا بدلی، سوویت یونین ختم ہوا، تو کیا اس رشتے میں نئی پیچیدگیاں نہیں آئیں؟ بالکل آئیں۔ سب سے بڑی تبدیلی چین کی بھارت کے بارے میں پالیسی میں آئی۔ 1996 میں چینی صدر جیانگ زیمن کا دورہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ پہلے بھارت گئے اور پھر پاکستان آئے۔ یہ ایک نئی متوازن پالیسی کا واضح اشارہ تھا۔ کتاب میں اس پالیسی کے لیے ایک بہت دلچسپ اصطلاح استعمال کی گئی ہے: منظم بد اعتمادی، آرگنائزڈ مسٹرسٹ۔ یہ سننے میں متضاد لگتا ہے، اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تھوڑی بہت کشیدگی بنی رہے، اتنی کہ بھارت اپنی مغربی سرحد پر مصروف رہے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ بات کھلی جنگ تک پہنچ جائے اور خطے میں چین کی اپنی سرمایہ کاری کو خطرہ ہو۔ وہ ایک کنٹرولڈ ٹینشن چاہتے ہیں۔ اور اس کی کوئی مثال؟ بہترین مثال 1999 کی کارگل جنگ ہے، جہاں چین نے عوامی سطح پر تو کوئی بیان نہیں دیا، لیکن پردے کے پیچھے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان پر پیچھے ہٹنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا۔ اچھا، اور اندرونی طور پر چین کے لیے ایک اور بڑا سردرد ایغور عسکریت پسندی کا ہے۔ اس مسئلے میں پاکستان کا کیا کردار رہا؟ یہ چین کے لیے ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اور اس پر دونوں ملکوں کے درمیان شدید تناؤ بھی رہا ہے۔ کتاب کے مطابق حیرت انگیز طور پر چین نے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے صرف پاکستانی حکومت سے نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعتوں سے بھی براہ راست رابطے کیے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، ایک کمیونسٹ ملک پاکستان کی مذہبی جماعتوں سے کیوں مدد مانگ رہا تھا؟ کیونکہ چین کو شبہ تھا کہ پاکستانی ریاست کے کچھ عناصر ایغور عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں نرمی برت رہے ہیں۔ چین کا خیال تھا کہ یہ مذہبی جماعتیں قبائلی علاقوں میں زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہیں اور وہ ایغور جنگجوؤں کو وہاں سے نکالنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ یہ چین کی انتہائی عملیت پسند خارجہ پالیسی کی ایک مثال ہے۔ اتنے گہرے سیاسی اور فوجی تعلقات کے باوجود یہ بات ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات اتنے مضبوط کیوں نہیں ہو سکے، کم از کم سی پیک سے پہلے تک۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں سیکیورٹی کے دائمی مسائل اور خاص طور پر چینی شہریوں پر ہونے والے حملے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گوادر پورٹ اور کراکورم ہائی وے جیسے بڑے منصوبے بھی اقتصادی سے زیادہ اسٹریٹجک نوعیت کے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب بتاتی ہے کہ کراکورم ہائی وے پر پاک چین کی کل تجارت کا صرف 7 سے 8% حصہ ہی گزرتا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد ہمیشہ سے سیاسی اور فوجی رابطہ رکھنا تھا۔ تو یہ ہمیں آج کے دور میں لے آتا ہے جہاں سی پیک نے اس رشتے کو ایک نئی شکل دی ہے۔ کیا اس سے پرانے چیلنجز ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ چیلنجز کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے باوجود چین کے لیے آج بھی سب سے بڑی تشویش سیکیورٹی ہی ہے، خاص طور پر بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں چینی شہریوں کی حفاظت اور ایغور عسکریت پسندوں کا خطرہ۔ کتاب میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ 2014 میں آپریشن ضرب عزم شروع کرنے کے پیچھے چینی دباؤ کا ایک بہت اہم کردار تھا، کیونکہ چین نے واضح کر دیا تھا کہ جب تک ان کے سیکیورٹی خدشات دور نہیں ہوں گے، سی پیک پر کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اب جبکہ امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے تو خطے میں چین کا انحصار پاکستان پر اور بھی بڑھ گیا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ امریکہ کے انخلا کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو چین تیزی سے پر کر رہا ہے، اور اس میں اس کا سب سے اہم پارٹنر پاکستان ہے۔ چین افغانستان میں عدم استحکام بالکل نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے اثرات براہ راست اس کے سنکیانگ صوبے پر پڑتے ہیں۔ اس لیے وہ طالبان حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے میں پاکستان کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ تو اس تمام تجزیے کے بعد کتاب کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟
21ویں صدی میں چین پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کتاب کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے چین کا عالمی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، وہ پاکستان کو صرف ایک علاقائی اتحادی یا معاشی پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھتا، وہ پاکستان کو اپنا سب سے قابل اعتماد، آزمودہ اور شاید واحد حقیقی طویل مدتی اسٹریٹجک اثاثہ سمجھتا ہے۔ یہ وہ محور ہے جو دہائیوں تک پس پردہ کام کرتا رہا، لیکن اب یہ عالمی سطح پر ایک زیادہ نمایاں اور اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کو اس تمام مواد کی بنیاد پر جو ہم نے زیر بحث لایا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو مستقبل کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چین نے تاریخی طور پر پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت کو، خاص کر جوہری صلاحیت کو، بھارت کے خلاف ایک توازن قائم کرنے کے لیے مضبوط کیا۔ یہ سرد جنگ کی ایک کامیاب حکمت عملی تھی۔ جی، لیکن اب جب چین خود ایک سپر پاور بن چکا ہے، بھارت ایک بڑی معاشی اور فوجی طاقت ہے، اور 21ویں صدی میں تنازعات کی نوعیت بھی بدل رہی ہے۔ اب جنگیں صرف ٹینکوں اور میزائلوں سے نہیں، بلکہ سائبر حملوں، معاشی دباؤ اور ہائبرڈ خطرات سے لڑی جاتی ہیں۔ تو یہ پرانا اسٹریٹجک توازن کیسے تبدیل ہوگا؟ اس دہائیوں پرانے اسٹریٹجک سودے کو کہ ہم تمہیں بھارت کے خلاف مضبوط کریں گے، مستقبل میں کن نئے دباؤ یا نئے مواقع کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟